اس ویڈیو میں ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے اوزیمینڈیس۔ اوزیمینڈیس دراصل اشارہ ہے یونانی بادشاہ ریمسس دوم کی طرف، جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور رہا اپنی زندگی میں، اور اس نے اپنے جانے کے بعد بھی اپنا رعب یا دہشت قائم رکھنے کے لیے اپنے ہوتے ہوئے ایسے مجسمے وغیرہ اپنے بنوائے تھے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ انہیں دیکھ کر ان سے دہشت کھائیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے کچھ باتیں بھی ایسی ان مجسموں کے نیچے لکھوائی تھیں کہ جن میں وہ اس طرح سے اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بعد میں آنے والا شخص اپنے آپ کو یا کوئی بادشاہ بہت طاقتور سمجھتا ہے تو پہلے ذرا میری بنائی ہوئی ان سب چیزوں کو دیکھے، ان مجسموں کو دیکھے، اور ان سے وہ متاثر ہو کر مایوس ہو جائے کہ میں اب بھی جانے کے بعد بھی یعنی ان سے طاقتور ہوں۔ لیکن اس نظم میں ہم دیکھیں گے کہ اصل حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ مجسمے کا ذکر تو ہو رہا ہے لیکن اس کی اپنی حالت جو ہے وہ بہت خستہ حال ہے، ایک طرح سے وقت نے اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا ہے، گویا اس کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ نظم کو مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ I met a traveler from an antique land، یعنی مجھے ایک مرتبہ ایک سیاح ملا جو کہ ایک بہت ہی قدیم سرزمین سے یا علاقے سے واپس آیا تھا۔ who said، اور اس نے بتایا، یعنی وہ اب سیاح جو ہے وہ ایک منظر کشی کر رہا ہے۔ اس کو مل کر دیکھتے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے۔ Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert، یعنی کہ دو محض بنا دھڑ کے پتھر کی ٹانگیں سی میں نے دیکھیں دور صحرا کے اندر، یعنی وہ گویا اس مجسمے کا ذکر کر رہا ہے جو کہ اس نے وہاں دیکھا۔ near them on the sand، اور ان کے پاس یعنی کہ یہ جو ریت تھی وہاں اس کے پاس ہی اس کے قدموں میں half sunk a shattered visage lies، یعنی کہ وہ جو مجسمہ تھا دراصل اس کا جو سر والا حصہ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ وہاں ریت میں دھسا پڑا تھا اور وہ شکست ریختہ تھا، یعنی اس کے جو چہرے کے خد و خال تھے وہ مٹتے چلے جا رہے تھے، توڑ پھوڑ کا شکار تھے۔ جیسے کہ اب مزید یہ بتایا جا رہا ہے ہوز فراؤن، یعنی اس کے چہرے پر ایک غصے کا جس طرح سے اظہار کیا جاتا ہے تو بھویں چڑھائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے وہ ابھی بھی باقی ہے، یعنی دکھائی دیتا ہے۔ اینڈ رنکلڈ لپ، اور اس کے جو ہونٹ ہیں وہ جیسے جھریوں بھرے ہونٹ ہیں۔ اینڈ sneer آف کولڈ کمانڈ، اور ایک طنز جھلک رہا ہے اس چہرے سے جیسے کہ وہ بہت سخت یا جلاد قسم کا وہ شخص رہا ہو جس کا یہ مجسمہ ہے۔ Tell that its sculptor well those passions read، یعنی یہ جو ساری باتیں ہیں، یعنی جو کچھ اس چہرے پر تاثرات دکھائی دے رہے ہیں، یعنی غصہ بھی ہے وہاں پر، یہ سب چیزیں جھلک رہی ہیں، دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسکلپٹر کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ مجسمہ بناتا ہے، مجسمہ ساز جو ہوتا ہے، تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں اس کا پیشن جو ہے، یعنی اس نے اس کو کتنی اچھی طرح سے پڑھا ہے، جو یہ جذبات یا احساسات ہیں جس شخص کے جن کو کہ وہ مجسمہ ساز بنا رہا تھا، وہ کتنی اچھی طرح اس شخص کے ان جذبات کو جانتا تھا جو کہ اس نے اس طرح سے بڑے اچھے طریقے سے اس مجسمے میں منتقل کیے تھے کہ توڑ پھوڑ کے باوجود بھی وہ ابھی بھی وہ جھلک رہے تھے، ان کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قسم کا شخص تھا۔ which yet survive، جو کہ ابھی بھی یعنی باقی تھے، stamped on these lifeless things، جن کی مہر گویا ثبت ہوئی تھی ان بے جان چیزوں پر۔ the hand that mocked them and the heart that fed، یہاں بھی اشارہ مجسمہ ساز کی طرف ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھر وہی طنز یہاں بھر دیا، وہی دل جس طرح کا وہ اس شخص کا تھا اس کو بالکل اسی طریقے سے یہاں گویا بھر دیا یا پیش کیا اس مجسمے کے اندر ہو بہو ویسا ہی جیسا کہ وہ شخص تھا۔ دراصل مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ خاصا جابر یا ظالم قسم کا حکمران رہا ہوگا، خاصا متکبر رہا ہوگا،
اس کو اپنے سب کاموں پر بہت فخر رہا ہوگا. تو یہ سب باتیں اس مجسمے سے جھلک رہی تھی جبکہ وہ خاصا توڑ پھوڑ کا شکار تھا. بنا دھڑ کے محض ٹانگیں باقی رہ گئی تھیں اور سر بھی جو ہے اس کے قدموں میں آن گرا تھا. پاس ہی ریت میں وہ دبا پڑا تھا. صرف محض اس کے جو نقوش ہیں وہ اب بھی اس کی شخصیت کا پتہ بتاتے تھے. اور اب مزید یہ کہ آن دا پیڈیسٹل دیز ورڈز اپیئر. جو مجسمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نیچے ایک تختی سی لگائی گئی ہوتی ہے جس پر کوئی نہ کوئی بات اس کے متعلق لکھی ہوتی ہے. اسے پیڈیسٹل کہتے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سٹینڈ سا ہوتا ہے اس پر بھی بعض اوقات اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے. تو وہاں یہ لفظ لکھے ہوئے تھے مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگز، یعنی میرا نام ہے اوزیمینڈیس، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. لک آن مائی ورکس، یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر. اب وہ مخاطب کر رہا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو بھی اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں کہ دیکھو میرے کاموں کی طرف اور شرما جاؤ. یعنی کہ تم اگر خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہو تو تمہیں احساس ہوگا میرے اس مجسمے کو دیکھ کر، میرے بنائے ہوئے کاموں کو دیکھ کر، کہ تم جو ہے میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں تم سے بھی زیادہ طاقتور رہ چکا ہوں. nothing beside remains، یعنی اس کے علاوہ وہ جو مجسمہ تھا وہاں پہ اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا. round the decay of the colossal wreck. کلوسل ریک کہتے ہیں بہت بڑا سا ایک ملبے کا جو ڈھیر ہوتا ہے، تو اس کے گرد کچھ بھی باقی نہیں تھا. باؤنڈلیس اینڈ بیئر، یعنی اس کی کوئی حد نہیں تھی وہاں اور وہ بالکل کھلا پڑا تھا سب کچھ. دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے، جبکہ وہاں صرف ریت ہی ریت دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. یعنی ایک طرف تو اس تختی پر یہ لکھا تھا کہ وہ کتنا طاقتور بادشاہ رہ چکا ہے، اس نے بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے تھے اور کیا کچھ اس نے بنایا. لیکن جب دوسری طرف نگاہ دوڑائی جائے یا وہ جو منظر تھا اس میں ارد گرد کچھ بھی ایسا باقی نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر بتایا جا سکے کہ آخر اس نے کیا کارنامے انجام دیے تھے، کیونکہ وہ بھی تہس نہس ہو چکے تھے. تو دراصل یہ ایک طنز ہے اس نظم میں، یعنی جو بات وہ بادشاہ کی اس تختی سے بیان ہو رہی ہے اصل میں حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اس کو آئرنی کہا جاتا ہے شاعری کے اندر یا کسی بھی مضمون میں جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جب اس طرح سے کسی بات میں تضاد پایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں آئرنی کا استعمال ہوا ہے. لہٰذا اس نظم میں آئرنی کا استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الوژن کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ کسی پرانے واقعے یا تہذیب کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے الوژن کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں اوزیمینڈیس کا جو ذکر ہے دراصل یہ یونانی بادشاہ ریمسس دوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے اپنے مجسمے وغیرہ بنوایا کرتا تھا اور ان کے نیچے وہ اسی طرح سے ایسی باتیں لکھوایا کرتا تھا جس سے وہ اپنے جانے کے بعد بھی بعد میں آنے والے لوگوں پر اپنی دہشت بٹھانا چاہتا تھا. لیکن دراصل پھر اس نظم کا یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ وقت جو ہے بہت بے رحم ہوتا ہے. چاہے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اپنی زندگی میں، بالآخر اسے مرنا ہوتا ہے. چاہے وہ اپنے پیچھے اپنی دہشت بٹھانے کے لیے کچھ ایسی مجسمے یا چیزیں وغیرہ بھی بنا کر چھوڑ جائے، تب بھی وہ بھی بالآخر ایک نہ ایک دن ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس نظم کی شاعرہ تھیں پرسی بیش شیلی، جن کا تعلق انگلستان سے تھا. تو اب اس نظم سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.